لہذا قرآن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو مسلمانوں، قرآن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن کے جو حقوق بنتے ہیں قرآن مجید برہان رشید کے، ان حقوق کے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ کئی حقوق ہیں قرآن مجید برہان رشید کے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ادب کے ساتھ تلاوت کرو۔ جو لوگ لیٹ کر یا تکیہ بنا کر، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی یا مسجد حرم وغیرہ میں کچھ بے ادب لوگوں کے قرآن شریف پڑھنے کے انداز کو، یہ قرآن اس طریقے سے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ ادب کے ساتھ پڑھو، ادب کے ساتھ سنو، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو سمجھ کر پڑھو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کی ادائیگی کا جو حق ہے، جس ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ جناب سیدنا خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، لوگوں یہ کبھی نہ بھولنا کہ قرآن عزت و افتخار کا خزانہ ہے تمہارے لیے۔ قرآن عزت و افتخار کا خزانہ ہے تمہارے لیے، اور یہ انمول انعام ہے تمہارے لیے۔ آپ نے خزانہ فرمایا، یہ عزت و افتخار کا خزانہ ہے تمہارے لیے، جناب سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انمول انعام ہے تمہارے لیے، لہذا اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے مطابق، اس کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، جسے بخشش کے لیے کہے گا یا جس کی بخشش کے لیے سفارش کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اور جس کی گرفت کے لیے قرآن آواز اٹھائے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ یعنی دونوں ہی صورتوں میں قرآن کی جو سفارش ہے، جو فرمائش ہے، وہ قبول کی جائے گی۔ بخشش کے لیے کہے گا تو بخش دیا جائے گا، اور کسی کی گرفت کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے قرآن کہے گا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ وہاں بھی قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں رمضان اور قرآن یہ تمہارے لیے سفارش کریں گے رب کی بارگاہ میں۔ رمضان بھی اور قرآن بھی جب قبر میں لے جا کر رکھ دیا جائے گا، آپ کو رمضان کے روزوں کا حق ادا کیا ہے، عذاب کے فرشتے گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب دینے کے لیے قبر میں پہنچیں گے تو ایک طرف سے رمضان کھڑا ہو جائے گا اور وہ عذاب کے فرشتوں کو کہے گا، اے فرشتوں ٹھہرا بھی، یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا حق ادا کیا تھا، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنے آپ کو برائیوں سے روکا، اپنے آپ کو گناہ سے روکا، لہذا میں اسے عذاب نہیں ہونے دوں گا، میں اسے عذاب نہیں ہونے دوں گا، میں اس پر مال نہیں پڑنے دوں گا۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ماہ رمضان اس کی سفارش کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ رب فرمائے گا، ماہ رمضان کی سفارش کو قبول کرو۔ دوسری طرف سے جب اور عذاب کے لیے پہنچیں گے، قرآن وہاں کھڑا ہو جائے گا نور کی شکل میں، جہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ چاہتے ہو اگر کہ تمہاری قبروں میں روشنی کا انتظام ہو جائے، چاہتے ہو اگر کہ تمہاری قبروں کی تاریکیاں دور کر دی جائے اور قبروں میں قدرتی روشنی کا انتظام ہو، تو پھر قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لو، قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لو۔ قرآن عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے فرشتوں، میں وہ ہوں جس نے راتوں کو اسے برائیوں سے باندھ رکھا، میری وجہ سے مجھے پڑھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر پہنچتا تھا،
اور پھر یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے سنتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، لہذا اب میں اس پر عذاب نہیں ہونے دوں گا۔ فرشتے پھر سوال کریں گے رب کی بارگاہ میں کیا کیا جائے؟ رب فرمائے گا قرآن کی سفارش کو قبول کرو۔ مسلمانوں بڑا انیائے کیا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ، بڑی ناانصافی کی ہے ہم نے قرآن کے ساتھ۔ ہم سال میں 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ اٹھا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور باقی 11 مہینوں کے لیے قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے پیکسیوں کے اندر، اور پھر جب ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے یا روح نکلنے میں دشواری ہو رہی ہو تب ہم قرآن کو کھولتے ہیں، یا کسی کا انتقال ہو گیا ہو تب اس کی مغفرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن کو کھولتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بے شک قرآن مردوں کو فائدہ ضرور پہنچاتا ہے، لیکن یاد رکھو مردوں سے پہلے قرآن زندوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔